بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1030 ہے اور آج سورہ حجر کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 14 اور 15۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا، اور اگر ہم کھول دیں، علیہم ان پر، باباً ایک دروازہ، من السماء آسمان کا، فظلوا تو وہ ہو جائیں، فیہ اس میں، یعرجون چڑھنے والے، لقالوا تو بھی یہی کہیں گے کہ انما سکرت یقیناً بند کر دی گئی ہیں، ابصارنا ہماری نگاہیں، بل نحن بلکہ ہم، قوم مسحورون جادو کیے ہوئے لوگ ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگے تو بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر ہم ان کے لیے آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں۔ دوسری بات، اور وہ دن کی روشنی میں اس پر چڑھتے بھی چلے جائیں۔ تیسری بات، تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے۔ چوتھی بات، بلکہ ہم لوگ جادو کے اثر میں آئے ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، کافروں کی شدید نافرمانی، سرکشی اور ان کے دلوں میں حق کے خلاف ڈٹے رہنے اور کفر پر جمے رہنے کے سلسلے میں یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اگر ان مشرکین کے لیے، ان کافروں کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دے، اور ایک ایسے وقت جبکہ ان کی نیند یا اونگ کا وقت بھی نہ ہو، یعنی دن کے اجالے میں جو کہ بیداری کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں اس دروازے میں وہ چڑھ بھی جائیں، جب بھی یہ حق بات کو تسلیم نہیں کریں گے، آسمان کے دروازے کے کھلنے کے باوجود اور آسمان پر پہنچ کر سب کچھ دیکھنے کے باوجود، یہ کافر ضد اور غرور کی وجہ سے یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، ہم حقیقت میں آسمان پر یعنی چڑھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہم کو صرف ایسا نظر آ رہا ہے کہ ہم آسمان پر چڑھ چکے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، ان کافروں کی سرکشی کا عالم یہ ہے کہ یہ کافر یہ تک کہیں گے کہ ہم پر در حقیقت جادو کر دیا گیا ہے، اور چونکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اس لیے ہم کو ایسے نظر آ رہا ہے کہ ہم آسمان پر چڑھنے کے لیے گویا ہمارے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور ہم آسمان پر چڑھ رہے ہیں، اور یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہم تو زمین پر ہی تھے، ہم پر صرف جادو کر دیا گیا تھا۔ جب کسی قوم کے اندر ایسے سرکش، ضدی اور ظالم اور مغرور قسم کے لوگ ہوں جو اپنی آنکھوں سے کھلے معجزات دیکھ کر بھی حقیقت سے محروم ہوں، ایسے لوگوں سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ یہ لوگ ایمان لائیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 7 میں اس قسم کا مضمون یوں بیان کیا گیا ہے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر صریح جادو ہے۔ گزری ہوئی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کے معجزات کو جادو کہا۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 110 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہا تھا،
یوں کہا اللہ تبارک و تعالی نے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا، جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے بجز کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہی بات کہی تھی۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ بہرحال انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو قوموں نے جادوگر بھی کہا، اور حقیقتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی جو چیزیں وہاں موجود تھی ان کو جادو سے تعبیر کر کے اپنی سرکشی پر اور اپنی ضد پر قائم رہیں اور کفر ہی پر قائم رہیں، کفر ہی پر جمے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کفر سے، شرک سے بچائے، توحید پر ہم سب کو قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔